الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مجدد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی جب بھی آپ لوگوں میں بیٹھیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو یعنی جب لوگوں میں سے اٹھ کے جانے لگو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو ایک فرشتہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد محو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں، آج کل کے دور میں ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے، اور آپ کو جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ شر جو ہے نا، شر وہ بہت جلدی پھیلتا ہے، بہت جلدی۔ آپ ویسے ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں کہ آپ ایک ایپل کا ایک ٹوکرا لے لیں، پیٹی لے لیں، اس میں 6-7 کو تازہ فریش ایپل رکھیں اور اس میں صرف آپ ایک خراب ایپل ڈال دیں، اور صبح کے وقت جب آپ کھولیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو صاف ستھرے سیب ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شر، برائی، گندگی بہت جلدی پھیلتی ہے۔ تو یہ ہم میں ایک ایسا جو لاوا پک رہا ہے ہمارے اندر، وہ میں لاوے کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ لاوا پک رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پک رہی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ہماری جڑوں کو مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے نا، غیبت اس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس غیبت کو آپ کسی معنی میں بھی لیں، یعنی کسی پیار کی بات میں لے لیں، محبت کی بات میں لے لیں، کسی اچھے انداز کی بات میں لے لیں، یا کسی برائی انداز میں لے لیں، غیبت کرنا جو نا وہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے۔ کیونکہ وہ اور غیبت ایسا عمل ہے کہ جو سیدھا جہنم میں لے کے جانے والی باتیں ہیں۔ یہ اس میں ماں باپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، ساس بہو بھی ہیں، سسر، داماد، نند، بھاوج، بلکہ اہل خانہ کیا، یہاں تک کہ اپنے اساتذہ، شاگرد، سیٹھ، نوکر، تاجر، گاہک، افسر، مزدور، مالدار، جتنے بھی احباب ہیں وہ سب اس چیز میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یعنی کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اب صرف ایک ہلکی سی ایک میں مثال صرف دے دیتا ہوں کہ اب اگر کسی کو کوئی ایسا کوئی بات کہنی ہو تو کسی کو ایک بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ نا
اس کو تھوڑا سا مسالہ مرچ مسالہ لگا کے نا اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو اس میں ہلکی سی اپنی طرف سے بس ایک ہلکی سی ایک چٹکی سی بس چورن کی ڈال دینی ہے، بس کو غیبت سے بس مالا مال کر دینا ہے، ٹیسٹ اس کا بڑھ جائے گا. تو جب وہ دوسرے تک پہنچے گی تو وہ آگے اچھا یہ بات ہے، اللہ اللہ. تو وہ جب وہی بات وہ جب تیسرے کو کنوے کرے گا تو بس وہ جو ہے نا بس وہ اپنا تھوڑا سا مسالہ ڈال دے گا اس میں. تو یہ بات چلتی چلتی کہاں تک لے جائے گی؟ ایک نے بات شروع کیا کی، دوسرے نے دوسرا اور مسالہ لگایا، تیسرے نے اور مسالہ لگایا، وہ چلتی چلتی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، کتنے خاندانوں کو، کتنے افراد کو اپنی گھیرے میں لے لے گی. حالانکہ بات ایک چھوٹی سی ہے، بات صرف ہو سکتا ہے بس میں صرف یہی کہنا ہو کہ اچھا یار وہ آپ کا کیا حال ہے، تو آپ کو میں نے کل فان دیکھا تھا تو وہ بس مجھے کوئی اچھی بات لگی نہیں. وہ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے، اس پہ بات پتہ نہیں اچھی کیوں نہیں اسے لگی، وہ کیا اس نے کس نظریے سے کہی. تو جب اس نے آگے کسی کو بتایا تو وہ جی فلاں نے مجھے یار بتائی کہ فلاں زید بکر کے والے میں مجھے بتائی کہ وہ بات اس کو بات اچھی نہیں لگی. تو اس نے مثلا لگا دیا ہاں یار میرا خیال شاید وہ کسی غلط لوگوں میں ہوگا شاید، یا اس نے وہاں جا کے وہ غلط بات کی تو وہ اچھی نہیں لگی اسے. اب اس نے آگے کی وہ ایسی چلتی چلتی وہ اتنی گھروں کو اتنے دوستوں کو احباب کو اپنی لیٹ میں لے کے اور ایسے دوزخ کے ایسے گڑھے میں جا کے پھینکے گی نا کہ ان کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ان کا رجسٹر بند ہو جائے گا، جب وہ قبر میں چلے جائیں گے، تو جب ڈے آف ججمنٹ اٹھا جائے گا. تو غیبت کے بارے میں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اپنے دوست اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور ایک دوسرے کی تم نے غیبت نہ کرو. کیا تم کو یہ پسند رکھے گا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں کبھی بھی گوارا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے بالکل غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو اٹھنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، بہت سے پرہیزگار لوگ جو نظر آنے والے ایسے جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی متقی پرہیزگار، میں ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی بعض اوقات بلا تکلف غیبت سے سنتے ہیں، مسکراتے ہیں اور تائید میں سر ہلاتے بھی نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک متقی پرہیزگار، ایک عام سادہ لو انسان تو ایک طرف، یعنی اس غیبت نے ایسے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور بعض غیبتیں بہت زیادہ عام ہیں، اس لیے کہ عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق یا گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے. یہاں پہ قرآن پاک اور حدیث میں اقوال ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، اور جو کہ بہت ہی ہماری احادیث کی کتابوں میں، ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، قرآن پاک میں ہر چیز اقوال موجود ہیں کہ اگر ان کے بارے میں سوچا جائے تو اس کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور آپ پر کپ کپی طاری ہو جائے گی جب ان کے عذابات کے بارے میں آپ کو علم ہو. غیبت کرنے سے برائی، اس غیبت برے خاتمے کا سبب ہوتی ہے. جب غیبت کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا پودا بننے شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو اس سے غیبت والے نکلتے ہیں تو وہ طرح طرح کے لوگوں تک پہنچتی ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر کے بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. غیبت مسلمانوں سے سود سے بھی بڑا گناہ ہے. اندازہ کر لیجئے
کہ یہ سود سے بھی، حالانکہ سود کے بارے میں کتنی سخت وعید کی جا رہی ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اندازہ کر لیجئے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑا گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت اگر کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چیدے گا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ اب میرے دوستوں بھائیوں، اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم غیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور غیبت کے بارے میں جو وعیدیں احادیث میں، قرآن پاک میں جو کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ غیبت کرنے والے میں قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑتا رہے گا۔ اس سے بھی جہنمی بیزار ہو جائیں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اب میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ قرآن پاک اور احادیث کہہ رہی ہیں کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اور غیبت کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے غیبت کو ایک لطیفے کے طور پر کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس میں عرض کی کہ غیبت میں ایسے دیندار لوگ بھی شامل ہیں، کہنے میں وہ دیندار ہیں، لیکن وہ اس میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برے کاموں سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا۔ آپ جتنا منہ بند رکھیں گے نا، اتنا آپ گناہوں سے دور رہیں گے۔ ظاہر بات ہے، جب آپ منہ کھولیں گے، زبان کھولیں گے، تو کچھ بات ایسی کریں گے۔ اگر ہم چپ کا روزہ رکھ لیں، جیسے کتنی اچھی حکایت ہے کہ کسی نے کہا کہ میرے نا وہ مجھے کوئی یہ بہت غیبت کرتا ہے، یہ کرتی ہے، کسی کے ساتھ لڑتا ہے، یہ لڑتی ہے، تو کسی بزرگ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے دانت کے نیچے نا دونوں دانتوں کے درمیان ایک یہ تعویذ رکھ لیں۔ آپ کو جو کچھ مرضی کہتا رہے، آپ نے بولنا نہیں۔ ظاہری بات ہے، جب منہ کھلے گا، یہ تعویذ اس کو اس نیت سے دیا گیا، حالانکہ پیپر تھا، تعویذ نہیں تھا، سادہ پیپر تھا، اس نیت سے دیا گیا کہ اس تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا کے رکھو کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کی آواز سے، آپ کی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں پہنچائے گا۔ تو انہوں نے اس طرح رکھا، تو وہ بالکل دن کا چھڑا، انہوں نے کہا اب تو میرے دانت میں درد نہیں ہوئی۔ حالانکہ دانت کا درد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ اس کو نیکی کی اصلاح کی ایک ترغیب دی تھی۔ بس آپ بھی جب کسی محفل میں بیٹھیں تو زیادہ تر چپ رہنے کی کوشش کریں، اور وہ الفاظ استعمال کریں جب آپ منہ کھولیں یا کسی کو سمجھانے لگیں تو وہ میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کریں کہ کسی کا سن کر کسی کا دل تکلیف میں نہ آئے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کی آپ اچھائی نہیں کر سکتے تو کسی کی برائی بھی نہ کیجیے، اس سے بہتر کہ آپ اپنا منہ بند رکھیے۔ جب منہ بند رکھیں گے، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو نہ بولیں گے نہ۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حکایت ہے، اس حدیث کا ایک رخ ہے کہ جب آپ
مجلس میں بیٹھیں یا کسی محفل میں بیٹھیں، اپنے بہن بھائیوں میں آ کے جیسے زیادہ گیدرنگ ہو تو وہاں پر آ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد یہ کہہ کے آپ بیٹھ جائیں، تو آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکیں گے، آپ اس چیز سے باز دیکھیں گے۔ اور جب اس محفل سے اٹھیں، آج کی محفل میں جب آپ اٹھ کے جائیں، آج کی جب محفل میں اٹھ کے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد یہ کہہ کر آپ اٹھیں، تو آپ کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کی غیبت سے باز رہیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے یہ۔ اور ویسے بھی اگر ایک چھوٹا سی درشیف ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے لیے تو آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو آپ کے لیے بخشش کے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے اور آپ برائی سے بھی بچ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔